اٹریکٹیو بیوٹیفل کمپریہنسو رہنمائی آنے گئی ہو، ایک بھی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں، اور وہ رہنمائی خالصتاً انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی اگینسٹ دا ہیومن نیچر نہیں۔ ایک امریکن سائنٹسٹ اسی دور میں گزرے ہیں، پروفیسر جارج آڈل، بہت بڑے بایو کیمسٹری کے دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں ایک رہے۔ آج مجھے اس وقت اتفاق سے ان کا واقعہ یاد آ گیا، بہت عرصہ پہلے لکھنؤ میں جو سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے CDRI، اس کی ایک انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں وہ آئے تھے۔ وہاں انہوں نے آپ جیسے مسلم ریسرچ اسکالرز جو اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ کسی مسلم اسکالر سے ملوائیں۔ تو شہر میں بڑے بڑے اور علماء موجود تھے، لیکن اتفاق سے وہ لوگ جو تھے ریسرچ اسٹوڈنٹس اور اسکالرس، وہ مجھ سے زیادہ واقف تھے، بے تکلف تھے، آسانی سے وہ مجھ سے مل سکتے تھے، ملا سکتے تھے۔ تو انہوں نے تذکرہ کیا مجھ سے کہ پروفیسر جارج آڈل ملنا چاہتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ وقت مقرر ہوا اور وہ آ گئے، لیکن جب وہ آئے، میں تو ذہنی طور پر یہ سوچ کر ان کا استقبال کر رہا تھا، ایک سائنٹسٹ سے میری ملاقات ہوگی تو میں سائنس کے راستے سے کچھ ان سے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ لیکن جب وہ آئے تو وہ گیروے لباس میں تھے، سر مڑا ہوا تھا، اور سائیں بابا بنگلور والے، وہ تو دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے، اس وقت وہ زندہ تھے، ان کا ایک کیا کہنا چاہیے، وہ تصویر لٹکائے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے جب تعارف حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں 4 مہینے ویدانت کا فلسفہ وہاں پر رہ کر میں نے سیکھا ہے اور میں بہت متاثر ہوں، تو میں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر رہا ہوں، تو اسلام کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں چونکہ اس ویدانت کے فلسفے سے واقف تھا، حسن اتفاق کے یہ ہے سو اتفاق کہ میں نے ویدانت کو خود پڑھا، ویداس پڑھے، اپنشد اور پران پڑھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس وقت کس وادی میں ہے، کس اسٹیج میں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے اس کا پلیز چند سینٹنس میں ذرا سمرائز کیجیے، خلاصہ بیان کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک نروان اس کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام اندریوں کو نشٹ نہ کر دے اور بالکل کچل نہ دے، کرش نہ کر دے اپنے تمام فطری تقاضوں کو۔ یہ صحیح ترجمانی کی انہوں نے، جہاں تک میری بہت محدود معلومات کا تعلق ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر جارج آپ ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹس میں کس شہر کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شکاگو کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا شکاگو میں اسٹیٹ آف الینوائس میں کتنے لوگ ہیں جو اس فلسفے پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ایک بندہ بھی نہیں کر سکتا، ایک انسان بھی نہیں کر سکتا، ناٹ اے سنگل مین اور ویمن۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور آپ ایسے اسی بات کو قبول کر رہے ہیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں، کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ کوئی کرے گا نہیں، جب تک اس کا نروان نہیں ہوگا، اور یہ کوئی کرے گا نہیں، لہٰذا کسی کا نروان۔ کوئی انسان کچھ اٹین ہی نہیں کرے گا، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، میں حیران رہ گیا کہ کہاں کہاں لوگ بھٹک رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو آپ نے کہہ کر مجھ کو بہت پریشانی میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ ارادہ میرا پریشانی سے نکالنے کا ہے، پریشانی میں ڈالنے کا نہیں، بلیو می۔ لیکن میں اس وقت واقعی آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے سچ بات کہی، اور پلیز آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ ٹھیک ہے میں غور کروں گا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے پرسوں واپس جانا ہے، میرے پاس صرف ایک دن بچا ہے، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری دیں۔
میں نے ان کے ہاتھ میں ڈائری دیکھی، میں نے ڈائری کھولیا اور کالم، ایک اس میں 2 کالم بنائیں گے، اور اب اس ایک کالم میں آپ اپنی نیچرل ڈیزائرز جو ہیں، آپ کی جو بھی فطری خواہشات، تمنائیں، جذبات جو بھی آپ کے اندر ابھرتی ہیں، جو بھی عادات ہیں، صفات ہیں، کیریکٹر ہیں، وہ سب نوٹ کیجیے، ایک جو آپ کو یاد آتا ہے۔ آپ لو لکھیے، محبت لکھیے، نفرت لکھیے، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی لکھیے، حیا، شرم لکھیے، موڈسٹی لکھیے، جنوسٹی لکھیے، ٹائم مینجمنٹ لکھیے، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کا جو یاد آتا جائے، میں خاموش بتاؤں آپ لکھیے، اور ایک ایک چیز بولتے جائیے، اور پھر آپ خود اس کے سامنے آپ کی فطرت کس چیز کو لائک کرتی ہے اور کس چیز کو ڈس لائک کرتی ہے، آپ خود لکھیے۔ بہت اچھا، وہ ایک بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح باقاعدہ وہ لکھتے رہے، میں چپ چاپ بیٹھا رہا، شاید 40-45 منٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں یاد آئیں وہ تقریباً 50 اینڈ ابو ہیں، وہ میں نے لکھ لی۔ تو میں نے کہا اب آپ مجھے نہ بتائیے کہ آپ کی فطرت نے کس چیز کو لائک کیا، کس چیز کو ڈس لائک کیا، لیکن ایک دوسرا کالم جو آپ نے بنایا ہے اس میں آپ ایک لفظ بولتے جائیے، میں بتاتا جاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے۔ اب وہ بولتے گئے اور میں اسلام کے اعتبار سے ان کو بتاتا چلا گیا۔ جب وہ پورا لکھ چکے، میں نے کہا اب ذرا سا آپ کراس چیک کیجئے، کہیں پر آپ کو ایسی چیز لگتی ہے کہ فطرت کسی چیز کو لائک کرتی ہے اور اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہے، فطرت کی، انسان کی فطرت کسی چیز کو ڈس لائک کرتی ہے اور اسلام اس کو لائک کرتا ہے، کہیں ملتا ہے؟ تو آپ یقین کریں میرے عزیز نوجوانوں، he was absolutely stunned۔ وہ بالکل، جب وہ وہاں تک پہنچے تو کہنے لگے what do you mean مولانا نعمان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام is nothing but فطرت، nothing، اندر کی ایک انسان کی آواز ہے۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ہیڈیک سے بچا لیا، ہمارا ٹائم بچا لیا، ہمارے اندر کی آواز کو خود اس نے الفاظ دے دیے، اس نے باہر سے کوئی چیز ہم کو نہیں دی۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا ذلک الدین القیم۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی طاقت، اور یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دعوت حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس وقت